السلام علیکم دوستو، تیسرا پارٹ چھوٹا بنا، کچھ تھوڑی میری بھی معاشی مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے۔ چلو اب چوتھے پارٹ میں خوش آمدید۔ تیسرے پارٹ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جمائمہ خان کی طلاق کیوں اور کیسے ہوئی۔ اس میں دوسری پھر میں بات یہ درمیان میں رہ گئی تھی کہ عمران خان کے تعمیر کردہ کینسر ہسپتال میں 75 یعنی کہ 75% مریضوں کا علاج فری ہوتا ہے۔ ہسپتال بنانے کے بعد عمران خان نے تعلیم کے میدان میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچا تو عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی اور نمل یونیورسٹی کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کیا۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی جو کہ برطانیہ میں ہے، اس کے ساتھ منسلک کیا۔ نمل یونیورسٹی سے جو بھی طالب علم اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اس کو سند بریڈ فورڈ یونیورسٹی انگلش برطانیہ جاری کرتی ہے، اور یوں ایک انٹرنیشنل معیار کی یونیورسٹی بنائی عمران خان نے، جس میں بھی تعلیم فری ہے مستحق بچوں کے لیے۔ یہ تو عمران خان کی عزت اور شہرت کی وجہ سے، جس وجہ سے عمران خان سے پاکستان کی عوام پیار کرتے ہیں۔ اب عمران خان کو انہی اچھے کاموں کی وجہ سے اور دوسرے اچھے کام جو اس نے وزیر اعظم بن کر کیے، غریبوں کے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپے ڈال دیے کہ بھائی جب آپ کا بہن، بھائی، بیٹا، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو، آپ کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو آپ ان پیسوں سے اپنا علاج کروائیں۔ کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں، مہنگے سستے ہسپتال میں جا کر آپ ان پیسوں سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ دوسرا عمران خان کا جو میں سمجھتا ہوں، دوسرا عمران خان کا کارنامہ، اگر آپ کو کارناموں کی میں لسٹ گنوانے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے جو عمران خان نے 3.5 سال میں سر انجام دیے۔ دوسرا عمران خان کا سب سے اچھا کارنامہ یہ ہے کہ ایک آدمی کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان یا کسی بھی بڑے شہر میں مزدوری کے لیے جاتا ہے بچوں کے رزق کی خاطر، تو وہاں اس کو جتنی مزدوری ملتی ہے آدھی سے زیادہ وہ کھا جاتا ہے اپنے خرچے کی مد میں، مکان کا کرایہ، روٹی یا جو اس کا ڈیلی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو عمران خان اقتدار میں تھا اور یہ مدینہ کی فلاحی ریاست بنانا چاہتا تھا، تو خان صاحب نے حکومت میں رہ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ مزدور اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو چھت اور روٹی مہیا کر دیں تاکہ یہ جو خرچہ یہاں کرتے ہیں وہ یہ بچائیں اور بچا کے اپنے بچوں کے لیے بھیج دیں۔ تو عمران خان نے پورے ملک میں لنگر خانے قائم کیے، پناہ گاہیں قائم کی تاکہ غریب بندے یہاں فری رہائش رکھیں، مفت، اور جو انہوں نے اپنی روزی کمائی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے بھیج دیں۔ دوستو، علاقہ تو آپ کی سیر میں کرواتا ہوں، وہ سیر کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں سبزہ اور گرینری پہ بھی توجہ دینی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ یہاں کی کیسے اس پہ توجہ دیتی ہے۔ یوں عمران خان کا تیسرا کارنامہ تھا جو بلین ٹری سونامی تھا کہ عمران کے ملک کو طوفانوں سے، موسم کی تبدیلیوں سے، موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے کسی بھی ملک کے 25% حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ ان ناہنجار، جاہل، کمینے خصلت لوگوں نے تو یہ کیا کہ انہوں نے بجائے درخت لگانے کے
جو درخت لگے ہوئے تھے ان کو بھی کاٹنا شروع کر دیا، اور یوں ٹمبر مافیا بھی وجود میں آئی جو جنگل کاٹ کر بیچنے لگی، اور یوں بجائے کہ پاکستان میں جنگل بہتر ہوتے، پاکستان میں درختوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، اور یوں موسمی یہ جو ہوائی آلودگی میں جو درخت بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں، یہ درخت کم ہوتے چلے گئے۔ عمران خان نے جب یہ دیکھا تو اس نے بلین ٹری سونامی کا پروگرام کا آغاز کیا کہ ہم اپنے ملک میں جنگلات بھی اگائیں گے۔ تو دوستو، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ محترمہ مریم نواز شور کرتی ہیں کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا، یہ لاڈلا تھا، یہ سلیکٹڈ تھا، یہ وہ تھا۔ اب ساری عوام کو، پورے پاکستان کو کم از کم یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سلیکٹڈ کون تھا، لاڈلا کون تھا، اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کوئی RTS سسٹم نہیں بیٹھا تھا، کوئی سلیکٹڈ نہیں تھا، کوئی لاڈلا نہیں تھا۔ یہ 3 جماعتیں 3 باریاں لے چکے تھے، اور 3 باریوں میں انہوں نے ملک کو اس قدر لوٹا تھا کہ ملک کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ ملک اندرونی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا، اور صرف اعلان کرنا باقی تھا۔ تو انہوں نے اپنے پالتو لوگ جو محکموں میں موجود ہیں، انہوں اپنے خاص چمچے ان کے ذریعے ان سب نے مل کر پراپوگنڈا کیا کہ ملک کے حالات ویسے ہی خراب ہیں، ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور عمران خان کی چونکہ ہوا چل پڑی ہے، لوگ عمران خان کو عزت دینے لگ گئے ہیں، لوگ عمران خان کو، ہماری طرف سے مایوس ہو کر لوگ اب عمران خان کے بارے میں سوچنے لگ گئے ہیں، اور عوام کا رجحان خان کی طرف ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ملک کی معاشی صورتحال تو تباہ ہو چکی ہے، ملک کی معاشی صورتحال تو تباہ چکی ہے، ہم ملک کو کھا چکے ہیں، ہم ملک کو برباد کر چکے ہیں۔ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ملک کو ایک دفعہ ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ چونکہ نو آموز ہے، اس کو اتنا تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہے، ملک کو برباد ہم کر چکے ہیں، اور یہ اس سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور جو عوام اس کے بارے میں اتنا ہو گئے ہیں، عوام کا رجحان اس طرف ہو گیا ہے، وہ اس کو عوام بھی دیکھ لے گی، اور عوام اس سے چند دنوں میں ہی متنفر ہو جائے گی۔ اور ہم نے جو 3 باریاں لگا کر ملک کا تیا پانچا کیا ہے، ہم اس کا سارا بوجھ بھی اسی پہ ڈالیں گے، اور ہم پھر نہا دھو کر پاک صاف ہو کر آ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا تھا، اور یہ سوچ کر انہوں نے پھر فیصلہ کیا، اپنے پالتوؤں، اپنے جن کے ضمیر یہ خرید چکے تھے، جو ان کے لے پالک تھے، جو ان کے پالتو تھے، جو ان کے ذاتی غلام تھے، ان کو ساتھ ملا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور جو 2018 میں جب ان کی حکومت ختم ہونے کے قریب تھی، تو آپ نے یہ سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ اسحاق ڈار معاشی لینڈ مائنز لگا رہا ہے، اسحاق ڈار معاشی بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ الیکشن ختم ہونے کے نزدیک شہباز شریف نے اپنی آخری تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے بجلی پوری کر دی ہے۔ جب بجلی پوری ہو چکی ہو، جب ملک میں وافر مقدار میں موجود ہو، تو پھر لوڈ شیڈنگ کا تب کیا بنتا ہے؟
تو یہ عوام پہلے ٹھیک ہے 90s کے دور میں عوام بے وقوف تھی، میڈیا نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب 2000 کا سن کا آغاز ہوا تو پھر بھی عوام کو انہوں نے بے وقوف بناتے رہے. 2018 تک انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا. تو انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم اس کو ایک دفعہ اقتدار سونپ دیں. جب اس کو ایک دفعہ اقتدار سونپیں گے، ملک کی حالات اسحاق ڈار چونکہ یہ فائنانشل ایکسپرٹ نہیں ہے، اسحاق ڈار بنیادی طور پر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. وہ اکاؤنٹس کے بارے میں جانتا ہے، اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ الفاظ کی ہیرا پھیری، ہندسوں کی وہ بخوبی جانتے ہیں. 2018 میں جب ان کا دور حکومت ختم ہوا تو عمران خان جب الیکشن آئے تو انہوں نے معاشی بارودی سرنگیں بچھا کر معیشت خالی کر کے یہ عمران خان کے حوالے کر کے چلے گئے. اور بات جو محترمہ مریم نواز نانی اماں مختلف تقریروں جلسوں میں کہتی ہیں کہ RTS بٹھا کے لایا گیا، وہ RTS بیٹھا ضرور تھا لیکن عمران خان کو لانے کے لیے نہیں. عمران خان کی جیتی ہوئی 35 نشستیں عمران خان سے چھین کر ان کو دینے کے لیے وہ RTS سسٹم بیٹھا تھا. وہ یاد ہوگا عمران خان شروع میں 35 پینشنوں کا بھی حوالہ دیا کرتے تھے، اور یاد ہوگا آپ کو خواجہ آصف کی بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ میں نے باجوہ کو فون کیا، میں ہار رہا ہوں، تو باجوہ نے کہا فکر نہ کریں، آپ سو جائیں. اور بعد میں یہ کہیں باجوہ کی طرف سے بھی بیان چلا تھا کہ مجھے اس نے فون کیا اور میں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں. تو لہٰذا یہ سسٹم سارے انہوں نے RTS سسٹم اس لیے بٹھایا تھا. عمران خان واضح سادہ اکثریت سے الیکشن جیت رہا تھا. انہوں نے عمران خان کو چونکہ ان کے پالتو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو عمران خان کی جو واضح اکثریت تھی اس کو کم کرنے کے لیے RTS سسٹم بٹھایا گیا. اور عمران خان کے ساتھ 2 بیساکھیاں لگائی گئی. ان کا ارادہ یہ تھا کہ سال 6 مہینے کے بعد جب عمران خان یہ حکومت نہیں چلا پائے گا، یہ بیساکھیاں ہم عمران خان سے چھین لیں گے اور وہ دھڑام سے گر جائے گا، اور یوں اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اور عوام کا جو رجحان اس کی طرف ہو گیا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں بار بار آزما کے، ہم بالکل دودھ سے دھلے ہوئے واپس آئیں گے. اور ہمارا جو ہم نے 3 باریوں میں جو کمایا لوٹا ہے، ہم وہ سارا عمران خان کے سر تھوپیں گے اور ہم بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، کچھ تدبیریں کوئی کرتا ہے اور کچھ کوئی کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں. انہوں نے کچھ سوچا تھا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سال کے اندر ہم یہ اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ صاف ستھرے ہو کر آ جائیں گے. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے 1 سال، اور آپ کو ہاں یہ بھی بتا دوں کہ تیسرے ہی دن انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا تھا، کیونکہ 90% ٹی وی چینل ان کے آقاؤں اور ان کے پالتوؤں کے، ان کے زر خرید غلاموں کے ہیں. انہی لوگوں کے ساتھ سپورٹیو ہیں 95% چینل، اور ہر چینل پہ دن رات یہی پراپوگنڈا ہوتا تھا
کہ عمران خان ناکام ہو گیا، اتنی مہنگائی ہوگی، بڑے بڑے پالتو صحافی، ان کے زر خرید صحافی، لفافہ صحافی عوام کے منہ میں مائکروفون ٹھوس کر پوچھتے تھے مہنگائی کے بارے میں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کرونا آ گیا۔ ان کا ارادہ تھا 1 سال کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا، لیکن کرونا آ گیا۔ جب کرونا آ گیا تو ان کو وبا تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ چونکہ وبا آ گئی ہے، اب عمران خان کو مزید بدنام کریں۔ تو آپ نے میڈیا پہ سنتے رہے ہوگے کہ کرونا کے دنوں میں یہ کیسے بیانات دیتے تھے۔ عمران خان کو اللہ پاک نے حکمت اور دانائی سے نوازا، اللہ پاک نے اس کو شعور دیا، اس نے وہ کرونا کا معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کیا اور دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں آیا کرونا کو اچھی طرح ہینڈل کرنے میں۔ دنیا بھر میں اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا، اور یوں جس کو یہ نیچے گرانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا چلا گیا، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اور انہوں نے اس کے بعد فیٹف کا معاملہ تھا جو عالمی رینکنگ ہے، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ تو فیٹف کے بارے میں بھی جب عمران خان اس کو کہتا تھا ان کو کہ ملک کے لیے یہ قانون سازی کروائیں، تو یہ کہتے تھے کہ یہ قانون ہمارے لیے منظور کریں، ہم تب کریں گے، اور اپنے لیے یہ کیس سارے ختم کروانا چاہتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ کیس تو ختم نہیں کروں گا، آپ جو مرضی کر لیں، اور وہ آپ نے بخوبی دیکھا کہ جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے بعد 16 مہینوں میں انہوں نے سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے وہ کیس ختم کروائے، نیب کے قانون میں تبدیلیاں کیں، نیب کو سفید ہاتھی بنایا، بے دست و پا کیا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اب 50 کروڑ تک کی کرپشن نیب کے اختیار سے نکال دی۔ 50 کروڑ تک کی کرپشن کو انہوں نے ایسے کر دیا کہ اب 50 کروڑ تک کی کرپشن کے بارے میں کوئی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ انہوں نے پاکستان کے قانون میں 50 کروڑ کی کرپشن جائز قرار دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سیاستدان کے بیٹے، بیوی، بہن یا کسی اور کے نام سے کوئی بے نامی جائیداد ہے تو اس کے بارے میں بھی ملک کا کوئی قانون اور ادارہ پوچھ نہیں سکتا، اور اگر کسی کے نام بھی بے نامی دار زمین ہوگی، اگر کسی کے نام پہ بھی کوئی جائیداد نکل آتی ہے تو بجائے یہ ثبوت دیں کہ یہ ہماری جائیداد ہے یا نہیں ہے، وہ ثبوت بھی وہ الزام لگانے والا یا نیب ہی دے گی کہ یہ جائیداد اس کی ہے یا جس کی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو یوں جکڑا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ثابت نہ کر سکیں تو وہ نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ انہوں نے کالا قانون نیب کا، وہ آپ کے سامنے آپ اخباروں میں پڑھتے رہے ہوں گے، بات نکل گئی دور۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ کرونا آ گیا، کرونا کو عمران خان نے اچھی طرح ہینڈل کیا، عمران خان کے انٹرنیشنلی طور پر عزت اور وقار میں اضافہ ہوا، اور اس بات کو کرتے کرتے 3.5 سال گزر گئے، اور 3.5 سال میں انہوں نے وہ پراپوگنڈا جاری رکھا جو ٹی وی پر آ کر روزانہ بیٹھتے تھے، جو پوچھتے تھے کہاں ہیں 50 لاکھ گھر اور 2 کروڑ نوکریاں۔ وہ پراپوگنڈا جاری رکھا، اس پراپوگنڈے کے زیر اثر عوام عمران خان سے بدظن ہونے لگے، عوام عمران خان سے بدظن ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اب ان کے پراپوگنڈے کے تحت عوام کے ذہن میں یہ باتیں آنے لگیں کہ واقعی عمران خان نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے، اور عمران خان ہی اس سب مسائل کا ذمہ دار ہے۔ یہ عوام کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ بات ڈلنے لگی،
اور جب عوام کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ بات ڈلنے لگی تو پھر چونکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے اچھی تدابیر کرنے والا ہے، چونکہ اتفاق ایسا ہوا، چونکہ کوئی تدبیر یہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اتفاق ایسا ہوا، اگر یہ سارا کچھ اپنے طور پہ کرتے تو پھر بھی کچھ ٹھیک تھا۔ اتفاق سے ڈونلڈو کی ملاقات اسد مجید سے ہو گئی اور اسد مجید نے وہ حال احوال پاکستان لکھ بھیجے، اور جب اس نے دیکھا کہ بہت دن ہو گئے میں نے پاکستان میں ایک خط لکھا تھا، اس کا جواب نہیں آیا، تو خط جو ان کے پالتو تھے، جو ان کے پالن ہار تھے، جو ان کے آقا اور مالک تھے، انہوں نے وہ خط دبا لیا۔ جب اسد مجید صاحب نے رابطہ کیا، پوچھا کہ بھائی میں نے ایک خط بھیجا تھا آپ کی طرف، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ جب اس خط کو ڈھونڈا گیا تو وہ خط مل گیا، اور اتفاق ایسا ہوا، ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا تو جب وہ خط ملا تو خط میں اسد مجید نے ملاقات کا حال احوال لکھا ہوا تھا۔ عمران خان نے ایک جلسہ منعقد کیا اور جلسے میں اس خط کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی یہ سازش ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب پاکستان کے مسلمان عوام چونکہ امریکہ کے، پوری دنیا کے اس مسلمانوں میں ظلم و ستم سے بخوبی واقف ہیں اور اس کا شکار بھی ہوئے ہیں بعض دفعہ امریکہ کی مسلمان مخالف رویوں کی وجہ سے، تو چونکہ مسلمانوں کو نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو واقعی، اور اس پہ اوپر بیانات پہلے ان کے آ چکے تھے کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں، انہوں نے امریکہ کو یہ کہہ دیا۔ بھائی یہ سبزہ دیکھیں آپ، یہ ہر گھر کے سامنے 2-2 3-3 درخت ہیں، درختوں کی لائنیں دیکھیں، یہ سبزے کی اہمیت کے بارے میں آپ جانیں، درختوں کی اہمیت کے بارے میں جانیں، انہوں نے کیسے تھل کہتے ہیں ریگستان، کیسے انہوں نے ریگستان میں کیسے ماشاءاللہ یہ انہوں نے سرسبز اور شاداب بنا دیا ہے۔ تو سر جی بات کر رہا تھا کہ یوں انہوں نے جو 3.5 سال کا پراپوگنڈا کیا تھا، عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈونلڈو کی ملاقات کروا دی عمران خان سے، اور یوں ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں، اور عوام کے جو انہوں نے محنت کر کے، اتنی محنت کے ساتھ عمران خان کی مٹی پلید کی تھی، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے وقار میں 3-4 گنا اضافہ کر دیا۔ تو یہ تو صورتحال ہے سر جی۔ پھر 16 مہینے ان کے پاس حکومت رہی، انہوں نے قیمتیں کہاں سے کہاں تک پہنچائیں، بجلی کے، پٹرول کے، دالوں کے، گھی کے، چینی کی پرائسز آپ سب کو پتہ ہے، مزدوری کہاں گئی۔ جو عمران خان کے دور میں 3 سال کے ٹیکسٹائل کے آرڈر بک تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی انہوں نے آرڈر بھی اپنے ودڈرا کر لیے۔ تو پھر انہوں نے ظلم و ستم کا، چونکہ یہ کمین ہیں، گھٹیا ترین لوگ ہیں، بد خصلت ہیں، کم ظرف ہیں، انتہائی غلیظ اور گندی سوچ رکھنے والے، انتقامی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ نواز شریف کے بارے میں تو یہ آلریڈی پہلے سے ہی مشہور ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہو تو گردن پکڑتا ہے، اقتدار میں نہ ہو تو یہ پاؤں پکڑتا ہے۔ تو چونکہ یہ 16 مہینوں کے لیے اقتدار میں آ گئے، انہوں نے 16 مہینوں کے اقتدار میں صرف 2 کام کیے۔ ایک انہوں نے نیب کا تیا پانچا کیا، نیب کو ختم کیا،
دوسرا، انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی۔ انہوں نے جب مریم کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے پالتو، ان کے زر خرید غلام، ان کے راتب خور جو دن رات پراپوگنڈا کرتے نہیں تھکتے تھے کہ بیٹی کو گرفتار کر لیا، باپ کے سامنے اسلام میں عورت کی عزت اور احترام کے بارے میں لیکچر دینے نہیں تھکتے تھے، ان کو کالے کتے نے کاٹ لیا۔ جب تحریک انصاف کی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ اس گھسیٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت جو انہوں نے کی تھی، وہاں بھی خواتین کی بے حرمتی جو ہوئی تھی، وہ بھی تو پاکستان کی عوام کو یاد ہی ہوگا۔ تو چونکہ یہ پاکستان میں ضمیر بہت سستا ہے اور بڑی آسانی سے بک بھی جاتا ہے، اور کسی کا ضمیر خریدنا ہو تو بڑی آسانی سے خریدا بھی جا سکتا ہے، یہ جو بے ضمیر گھٹیا ضمیر فروش قلم فروش لوگ جو مریم نواز کی گرفتاری پہ زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے دکھاتے تھے اور عورت کو عزت اور احترام کے لیکچر یاد آتے تھے، جب دوسری خواتین غریب مسکین تحریک انصاف کی خواتین کی بے حرمتی، چادر چار دہاری کے تحفظ، ان کو کالے کتے نے کاٹ لیا اور ان کو سانپ سونپ گیا، کسی نے اس کی کوئی ایک بھی بیان جاری نہیں کیا، کسی اینکر نے ایک بھی پروگرام نہیں کیا۔ تو انہوں نے وہ 16 مہینوں میں صرف اور صرف یہی 2 کام کیے، اپنے کیس ختم کروائے، اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد آدمی ہے جس پر 200 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے۔ ان مقدمات پہ درج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ تا عمر جتنی اس کی عمر باقی ہے، یہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہے گا۔ ایک مقدمے میں ضمانت ہوگی تو دوسرے میں گرفتار کر لیں گے، دوسرے میں ضمانت ہوگی تو تیسرے میں گرفتار کر لیں گے، چونکہ ان کے پالتو، ان کے زر خرید ہر محکموں میں، کافی سارے محکموں میں موجود ہیں، اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی چور ہیں، وہ بھی کرپٹ لوگ ہیں۔ تو اب سر جی چونکہ الیکشن قریب ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے یہ بھی ایک دھاندلی کا نیا طریقہ جو ہمیں خان صاحب بتاتے تھے، عمران خان کے 300 طریقے ہیں دھاندلی کے، تو کم از کم 50-60 طریقے تو ہم نے اس الیکشن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک پارٹی توڑی گئی، اس میں سے 2-3 جماعتیں نکالی گئیں، اس کے بعد ان کا انتخابی نشان چھین کر اس کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ان کا آزاد ڈکلیئر کرنے کے 2 فائدے ہیں، ان کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب وہ آزاد جیتیں گے بقول ان کے ذہن کے مطابق، تو پھر ان لوگوں سے یہ سودے بازی کریں گے، ان لوگوں سے یہ کریں گے اور ان کو لاکھوں کی کروڑوں کی آفریں دیں گے کہ ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، تم آزاد ہو، ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ فائدہ ہوگا آزاد انتخابی نشان سے ان کو، اور دوسرے نمبر پہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آپ کو تقریباً ہر حلقے میں یہ نظر آئے گا کہ یہ 3-3 4-4 اپنے پالتو اپنے پیرول پہ لوگ الیکشن میں کھڑے کریں گے، اور وہ یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم تحریک انصاف کے ہیں۔ وہ اپنے بینرز پہ، اپنے پمفلیٹس پہ عمران خان کی تصویر لگائیں گے اور تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لگائیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پوسٹر بھی نہیں پھاڑے جائیں گے، ان سے جھنڈے بھی نہیں چھینے جائیں گے، ان کے حمایتیوں کو کھلی آزادی ہوگی، فل آزادی ہوگی، وہ جیسے اپنی کمپین چلانا چاہیں وہ اپنی کمپین چلا سکیں گے، ان کی پہچان یہ ہوگی، اور وہ یہ دعوے کریں گے کہ ہم
تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، عمران خان نے ہمیں ٹکٹ دی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا چونکہ انتخابی نشان مکس ہیں، ہر کسی کو انتخابی نشان علیحدہ علیحدہ ملے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی بھولی عوام جو 70 سال سے ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتی آئی ہے، اس دفعہ پھر بے وقوف بنے گی، اور بے وقوف بن کے عوام کنفیوز ہو جائے گی کہ واقعی کہ تحریک انصاف کا کون سا ووٹ ہے۔ یوں یہ کوشش کریں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، ہم پاکستانی ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے بے وقوف بننے والی قوم ہے۔ تو یوں ایک دفعہ پھر عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 2-4 بندے ان کو پیسوں کی لالچ دیں گے، ان کے پے رول پہ ہوں گے، وہ یہی ہم کو شو کریں گے کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے خلاف سختی نہیں کی جائے گی، ان کو آسانی سے کمپین کرنے دی جائے گی، بے شک وہ عمران خان کا نام ہی استعمال کریں۔ تو یوں عوام کنفیوز ہو جائے گی، اور عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ساری لمبی تمہید باندھنے کا مطلب میرے بھائیوں، ساری باتیں بتانے کا مقصد میرے بھائیوں یہی ہے کہ اب ہوشیار ہم نے رہنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ملک کے تقدیر کے فیصلے کس نے کرنے ہیں۔ ہم اچھی طرح پرکھ کر، دیکھ بھال کر اس امیدوار کو ووٹ دینا ہے۔ اور دوسرا پراپوگنڈا ایک اور شروع ہو گیا ہے، مجھے چند دن پہلے پتہ چلا۔ وہ پراپوگنڈا یہ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ اپنے جو پرانے پاپی ہیں ان کو وہ ٹکٹ نہیں دیے، کافی جگہوں پہ انہوں نے سیدھے سادے اور شریف آدمیوں کو ووٹ دیے ہیں، اور پراپوگنڈا انہوں نے ساتھ یہ سٹارٹ کر دیا ہے کہ بھائی تمہیں کیا عمران خان کا اور تمہیں کیا نواز شریف کا، تم اپنے شریف بندے کو ووٹ دو جو تمہارا قومی اسمبلی میں پہنچ کر کام کروائے، اچھا انسان جو ہے اس کو ووٹ دو۔ تو چونکہ انہوں نے 2-4 حلقے کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملی ہے، دوسری انفارمیشن میں اکٹھی کر رہا ہوں، اور ملے گی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا۔ تو چونکہ انہوں نے امیدوار بھی کافی لوگ کافی جگہوں پہ ان کو نہیں مل رہے تھے، اور جہاں ان کو امیدوار ملے ہیں انہوں نے اس علاقے کے جو عزت دار شخصیت ہیں ان کو بڑی مشکل سے، یا جیسے بھی ہے جن کو لوگ جن کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں ان کو ٹکٹ دیے، اور پراپوگنڈا یہ شروع کر دیا کہ بھئی تمہیں کیا نواز شریف سے یا عمران خان سے، آپ اپنے حلقے میں دیکھو جو اچھا آدمی ہے، جو شریف آدمی ہے، اس کو ووٹ دو۔ بھائی ایک بات غور سے سنو، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، معصوم بچوں کا واسطہ، تقدیر کے فیصلے ہمارے حلقے کے MNA یا MPA نے نہیں کرنے، تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں جو ملک کا وزیر اعظم بنے گا، اس نے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں۔ آپ نے ووٹ دیتے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی یہ ووٹ ہمارا در حقیقت اس MNA کے لیے نہیں ہے، یہ ووٹ ہمارا نواز شریف یا عمران خان کے لیے ہے۔ تو لہٰذا بھائی آپ سے التماس ہے، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے، ابھی 8-10 دن باقی ہیں، اچھی طرح سوچ بچار کر لیں، اچھی طرح سوچ لیں۔ آپ نے بریانی کی پلیٹ پہ بکنا ہے، 1000-2000 لے کے ووٹ ان کو ڈال کے 5 سال ان کو برداشت کرنا ہے، یا پھر اپنے اچھے مستقبل کے لیے بریانی کی پلیٹ کو ٹھکراتے ہوئے آپ نے اس کو دینا ہے کہ جو ملک کو ترقی کی نہج پر لے جائے اور ملک کو ترقی یافتہ بنائے، کرپٹ اور چور نہ ہو، ملک کے بارے میں اچھا سوچے۔
تو لہٰذا دوستوں بھائیوں، آپ سے خصوصی التماس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دیکھ سوچ کر فیصلہ کریں اپنے بچوں کے اور ملک کے مستقبل کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر اتوار والے دن ماشاءاللہ جلسے جلوس ہوئے، ریلیاں نکلیں، عوام نے مقتدر حلقوں کو بتا بھی دیا کہ عوام کس کی طرف کھڑی ہے۔ اور دوسری بات بھائیوں، جاگتے رہنا جاگتے رہنا جاگتے رہنا، یہ 2-3 دن ہیں، 2-3 دن کے اندر یہ جو پراپوگنڈا کیا گیا ہے، اس کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں، وہ جو ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ان مافیاز کے خلاف سینہ سپر ہے، ان کے خلاف جہاد لڑ رہا ہے اور جہاد اکبر کر رہا ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہے ہوئے ہے، انہوں نے اس کو بہت سخت سزا سنانی ہے۔ تو یہ بھائیوں، اب وقت سونے کا نہیں ہے، اب وقت جاگتے رہنے کا ہے۔ پورے ملک کے ادارے ننگے ہو گئے ہیں کہ جو ان مافیاز کے پالتو ہیں، جو لوگ ادارے نہیں، گندی مچھلی ہر تالاب میں ہوتی ہے، گندے لوگ، ضمیر فروش لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ہر ادارے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ضمیر فروش لوگ ہیں جو اپنے ضمیر فروخت کر چکے ہیں۔ تو خدا را آپ سے یہ سوال، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ التماس ہے کہ بھائی آپ جاگتے رہیں، یہ خان کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور نقصان پہنچا کے رہیں گے، ان کی موت ہے اور موت جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ خان دوبارہ آ گیا تو پھر ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ خان کو اللہ، میری یہ زبان میری ساتھ نہیں دے رہی، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اللہ پاک مجھے معاف کرے، اللہ پاک میری اس غلطی کو بھی معاف کرے۔ ویڈیو چونکہ میں آپ کو بغیر ایڈیٹنگ کے، بغیر کٹ کے دکھاتا ہوں، تو میرے جذبات بھی، میرے احساسات بھی آپ تک پہنچتے ہوں گے۔ یہ عمران خان کو کم از کم 14 سال قید یا عمران خان کو پھانسی کی سزا کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس ملک میں پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو پھانسی ہو چکی ہے اور یہ دوسرے سابقہ وزیر اعظم کو پھانسی کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم، میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ بھائیوں جاگتے رہنا، ایسا نہ ہو پھر دیر ہو جائے، پھر ہم پچھتائیں اور بعد میں اس کے پچھتانے کا فائدہ نہ ہو۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، کم از کم 8 فروری تک یہ ہمارے جاگنے کا ٹائم ہے۔ بات لمبی ہو گئی اور یہ ویڈیو بھی تقریباً میری جمیلہ پارک کی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے میں وہی دو باتیں جو پہلے کرتا ہوں، وہ باتیں میں آپ سے دہرانا چاہوں گا کہ اپنے کسی پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنا آپ بہتر کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو صاف رکھیں تو انشاءاللہ پورا ملک چمک دمک جائے گا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میری گزارشات آپ کو پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو آپ براہ کرم میری حوصلہ افزائی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اچھے کمنٹ بھی کریں۔ اچھے کمنٹ کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے اپنی کمی کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ میری ان گزارشات پر عمل ضرور کریں گے۔ آپ میری حوصلہ افزائی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کرتے جائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ سیاسی باتیں تو الیکشن تک ہیں، الیکشن کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو پورے امارات کی سیر کراؤں گا اور اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کروں گا۔ اور چونکہ سیاسی گہما گہمی ہے 8 فروری تک، تو آپ کو یہ باتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور 8 فروری کے بعد انشاءاللہ یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ پھر جس علاقے کی میں آپ کو سیر کرواؤں گا اس علاقے کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اور ہاں، دوسرا قیامت کے بارے میں، دجال کے بارے میں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کے بارے میں جو میری تحقیق یا انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو دوبارہ درخواست کرتے ہوئے سبسکرپشن کی کہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یوں جمیرہ پارک کی یہ سیر 4 حصوں میں مکمل ہوئی اور اب انشاءاللہ کسی نئے علاقے کی سیر پہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔